فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ احباب ذی وقار، محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے جو صحیح دل کے میلان کا معنی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کے اس دعوے میں اگر سچائی ہو تو ہمارے سامنے اس محبت میں اتباع لازم آتی ہے۔ انسان اپنے محبوب کی اتباع کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ہر اشارے پر اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتا ہے۔ اگر ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی دوسری طرف وہی شخص اپنی بیمار ماں کا حال بھی نہ پوچھے، اس کی ضروریات کا خیال بھی نہ رکھے، صرف اس کی محبت زبان کی حد تک ہو، تو ہم اس محبت کو محبت نہیں کہتے۔ محبت اپنے محبوب سے کچھ تقاضے کرتی ہے، اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے پھر ہی اس کو محبت کہہ سکتے ہیں۔ بعینی ہی آج کا مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بات کہتا نظر آتا ہے کہ دنیا میں مجھے محبت ہے تو سب سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے، ایمان کو چیک کرنے کے لیے، ہماری محبت کا امتحان لینے کے لیے کچھ تقاضے بھی بیان فرمائے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ان تقاضوں کا ذکر کریں گے کہ جو محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری زبان کے ساتھ ہے، کیا وہ محبت ہماری اعمال کے ساتھ بھی ہے؟ اگر تو میری محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زبان کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت کے ساتھ بھی ہے تو یہ محبت اللہ رب العزت کو قابل قبول ہے۔ لیکن اگر برعکس میرا اور آپ کا دعویٰ زبان سے تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر میں کسی سے محبت نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف اگر ہم اپنے اعمال کی طرف روشنی ڈالیں تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے نظر نہ آئیں۔ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرے، 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھے، محبت کا دعویٰ کرے، زکوٰۃ آئے، زکوٰۃ دینے کی باری آئے زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے، جھوٹ کو بھی اپنی زندگی سے نہ ترک کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیا میں رہنے کے طریقے بیان فرمائے، اگر اس کے مطابق عمل نہ کرے تو اللہ کو ایسی محبت نہیں قابل قبول۔ احباب ذی وقار، اصل محبت تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھلائی۔ سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر کا ہاتھ تھاما ہوا ہے۔ سیدنا عمر نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے آقا آپ کی ذات میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا واللہ، اے عمر ایسا ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں، لا واللہ والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر اللہ کو تیرا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک تو اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ سیدنا عمر نے سنا، کچھ دیر خاموش رہے،
پھر فرمایا واللہ لانت احب الی من نفسی، اے آقا اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایمان کا مزہ آ گیا، اب تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے کہ تو اپنی جان سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح غزوہ احد کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بہت کم صحابہ کرام موجود ہیں۔ صحابہ ایک حملے کی وجہ سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے کے لیے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے سامنے کھڑے آپ کا دفاع کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنی سر مبارک کو اٹھاتے، کفار کا جائزہ لیتے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو طلحہ نے دیکھا، کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، بی ابی و انت امی، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، لا تشرف، آپ اپنا ساتھ مبارک نہ اٹھائیے، لا یصب کا سہم من سہام القوم، اے آقا کیا پتا آپ اپنا سار مبارک اوپر کریں، وہاں سے کوئی کافروں کی طرف سے تیر آئے، وہ تیر آپ کے لگ جائے، ہمیں یہ بات گوارا نہیں۔ فرمایا نحری دون نحرک، آقا میرا سینہ آپ کے سینے کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہے، میرا جسم آپ کے سامنے ہے، میں آپ کی حفاظت کروں گا، کوئی تیر آئے گا میں اپنے جسم سے اس کا دفاع کروں گا، آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو صحابہ کرام نے کر کے دکھلائی۔ محبت کے تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کریں، آپ کی تعظیم کریں، جہاں آپ کا نام آئے آپ کا نام غور سے سنیں، آپ کا کلام ہو اس کو نہایت ادب سے سنیں۔ یہاں تک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس میں پتہ لگتا ہے انسان اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا انکار کرے یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کہیں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے سامنے انسان کی اگر آواز بلند ہو جائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات کرو، تمہاری آواز، تمہاری بات کی جو آواز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، آپس میں اگر تمہاری آواز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کا ڈر یہ ہے، نقصان یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ تو بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچی آواز سے پکارنے کی۔ اس آیت کا نزول ہوا، سیدنا انس بیان کرتے ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی آواز طبی طور پر اونچا ہوا کرتی تھی، وہ جب بھی بات کرتے ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی، وہ سمجھے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ نے مسجد نبوی میں آنا بند کر دیا، آپ اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرا صحابی ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ تمام معاملات درست ہیں۔ دیکھا سیدنا ثابت بن قیس اپنے گھر میں رو رہے ہیں، اپنا سر جھکایا ہوا ہے۔ صحابی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے اعمال برباد ہو گئے، میں تو اہل جہنم میں سے ہو گیا، میرے بارے میں قرآن کریم میں فیصلہ آ گیا کہ تیرے اعمال ضائع ہو گئے۔ صحابی نے بات کو سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے بتلایا کہ ثابت اپنے گھر میں بیٹھا رو رہا ہے، کہتا ہے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، میرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، میں تو اہل جہنم میں سے ہو گیا کیونکہ میری آواز آپ کی آواز سے اونچا ہوا کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، اسی صحابی کو فرمایا جاؤ جا کر ثابت کو خوشخبری سناؤ، تم اہل جہنم میں سے نہیں بلکہ تم تو جنت والوں میں سے ہو، تمہاری آواز طبی طور پر اونچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر انسان کی آواز طبی طور پر اونچی ہے اللہ رب العزت اس کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ سیدنا عمر نے یہ آیت سنی، آپ کی بھی طبیعت، آپ کا بھی لہجہ ذرا بلند آواز میں ہوا کرتا۔ اس کے بعد صحابی بیان کرتے ہیں سیدنا عمر جب بھی بات کرتے
اتنے آہستہ انداز میں کرتے، آپ کا لہجہ اس قدر دھیما ہو گیا کہ سننے والے کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے تو آپ سے محبت کا یہ عالم کر کے دکھلا دیا۔ یہ وہ محبت تھی، یہ تو ان صحابہ کرام کا عمل تھا جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیا۔ آج بحیثیت مسلمان ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ نہیں پایا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والا قرآن، آپ کے احادیث ہمارے سامنے ہیں۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طرف بات آ جائے، اگر میں آپ کی بات کا انکار کروں، اس کے مخالف چلوں، تو یہ بھی گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی مخالفت کرنا ہے۔ اس طرح اس عمل سے ڈر جانا چاہیے، کہیں اللہ رب العزت ہمارے اعمال ضائع نہ کر دے۔ دوسرا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے، صرف زبان کی حد تک نہیں بلکہ اعمال کے ذریعے، کیونکہ اطاعت ہی وہ معیار ہے جو اللہ رب العزت نے اس قدر بنا دیا کہ اگر انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو دنیا میں بہت انعامات سے نوازتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے اگر یہ بات کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِی، لوگوں کو کہو میری پیروی کریں۔ اللہ رب العزت کی اطاعت چاہتے ہو، اللہ سے محبت چاہتے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اطاعت اس قدر ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ شخص، وہ بد نصیب شخص جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس شخص نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، فرمایا گویا اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا اس قدر ضروری کہ جنت میں جانے کے لیے صرف ایک چیز چاہیے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ آج میرے اور آپ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آتے ہیں، کہیں مسجد میں بیان ہوتا ہے، انسان کو چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے، انسان اپنی داڑھی کو چھوڑ دے، داڑھی نہ کٹوائے۔ کہیں بات آتی ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، کہیں بات آتی ہے نماز کا یہ طریقہ ہے، معاملات اس طرح کے ہیں، لیکن ہمارے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ اطاعت جو صحابہ اکرام نے کر کے دکھلائی، سیدنا انس بیان کرتے ہیں، میں سیدنا ابو طلحہ کے گھر میں تھا، لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، لوگ ہاتھوں میں برتن پکڑے جام پر بیٹھے شراب پی رہے ہیں، وہاں سے آواز آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم نازل ہوا، اس میں شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ فوراً تمام صحابہ کرام نے شراب اپنے منہ کے لیے بجائے نیچے پھینک دی، برتن توڑ دیے، حتیٰ کہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ یہ اطاعت کہ صرف ایک بات کان میں پڑی کہ شراب حرام ہو گئی، اتنا بھی نہیں سوچا چلو تھوڑے سے گھونٹ ہیں اس کو پی لوں۔ یہ بات ذہن میں آ گئی کہ اگر میں نے نافرمانی کی، آپ کا حکم ملنے کے باوجود میں نے عمل نہ کیا، کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وہاں شراب کو پھینک دیا، شراب پینے سے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، لیکن وہ انگوٹھی سونے کی انگوٹھی تھی۔ آج ہمارے ہاں بھی شادیوں کا رواج ہے کہ دلہے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے،
ہم یہ سوچ کر پہن لیتے ہیں ہاں سونا مرد پر حرام ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے پہننا ہے، پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کے ہاتھ میں دیکھا سونے کی انگوٹھی ہے، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، صحابی کا ہاتھ پکڑا، انگوٹھی اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ مجلس برخاست ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ نے اس صحابی کو کہا، اے صحابی، اے ہمارے دوست، اس انگوٹھی کو اٹھا لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں پہ پہننا حرام کیا ہے، تم اس کو فروخت کر سکتے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ کہا اللہ کی قسم، جس چیز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے سے دیکھا، میرے ہاتھ سے اتار کے پھینک دیا، آج کے بعد میری جان جا سکتی ہے، میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اس انگوٹھی کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت جو صحابہ کرام نے کر کے دکھلائی۔ محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ آج وہ دور بہت تیزی سے آ رہا ہے کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ کہیں دیکھتے ہیں کوئی ایک سنت ہے، علاقے والوں کو پتہ ہی نہیں، دوسری سنت دوسرے علاقے میں پتہ نہیں، یا پتہ ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ بحیثیت مسلمان اگر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، میرے اوپر لازم ہے کہ آپ کی سنت سے محبت کروں، آپ کے عمل سے محبت کروں، آپ کی سنت پر خود بھی عمل کروں، لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تعلیم دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لائے، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں اس مدد سے مراد یہ مدد بھی ہے کہ انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سنے اور ان لوگوں تک پہنچائے جن تک اس کی تعلیم نہیں گئی۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا من احیا سنتا من سنتی، جو شخص میری کسی ایسی حدیث پر عمل کرے جو حدیث کو لوگ بھول چکے ہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے، وہ شخص دوبارہ سے اٹھتا ہے، اس حدیث پر عمل کرتا ہے، اس سنت کو زندہ کرتا ہے۔ فرمایا فعمل بها الناس، لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، اس کے کہنے پر، اس کی ترغیب دلانے پر لوگ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ کان لہ مثل اجر من عمل بها، جو شخص بھی قیامت تک اس حدیث پر عمل کرے گا اس شخص کو ثواب پہنچے گا، اور فرمایا اس کے عمل سے کوئی حصہ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی اور آپ کا معمول تھا، آپ نے فرمایا مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے 2 رکعت ادا کرو، آپ نے تاکیداً فرمایا 2 رکعت ادا کرو، لیکن اکثر مساجد میں اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایسی سنتیں ہیں جو ہم بہتر جانتے ہیں، جن کا ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہماری مسجد میں اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیں جس سنت کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہو کہ لوگ اس کو بھول چکے ہیں، آپ قدم اٹھائیے، آپ حوصلہ کریں، ہمت کریں، اچھے انداز سے اس کی تبلیغ کریں۔ اللہ رب العزت اس کا اجر اس وقت تک آپ کے نامہ اعمال میں ڈالے گا جب تک لوگ اس پر عمل کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا جائے۔ یہ درود صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت اور اللہ کے نورانی فرشتے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ رب العزت بھی اور اللہ کے نورانی فرشتے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تمہیں چاہیے کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو۔ اور درود کی فضیلت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، فرمایا جو شخص ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ رب العزت آسمان سے اس کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ وحطت عنہ عشر خطیئات، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ورفعت لہ عشر درجات، اس کے 10 درجوں کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف ایک مرتبہ درود بھیجیں، اللہ رب العزت 10 درجے بلند کرتے ہیں۔
10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے ہیں۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، پھر شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے حق میں سفارش کروں گا۔ آپ کی شفاعت کا وہ مستحق بن جائے گا جو اپنا معمول بنا لے کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود بھیجنا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی صرف دنیا میں یہ ہے کہ انسان جہاں بھی درود پڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے یا کسی بھی ملک میں ہے، جہاں درود پڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ان کا درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کے سوال کیا، اللہ کے رسول، میں دعا میں کس قدر درود پڑھوں اور کس قدر اپنے لیے مانگوں؟ آپ نے فرمایا جتنا درود زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اتنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا آقا میں دعا کے 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ درود پڑھوں گا، 3 حصے اپنے لیے مانگوں گا۔ فرمایا بہتر ہے اگر درود کو بڑھا لو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ شخص بیان کرتے ہیں میں نے آقا کو کہا آقا میں آدھا حصہ نماز دعا میں آپ پر درود بھیجوں گا، آدھا حصہ اپنے لیے دعا کو خاص کرتا ہوں۔ فرمایا اس کو بڑھا لو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ حتیٰ کہ صحابی نے کہا آقا میں پوری دعا میں صرف آپ پر درود بھیجوں گا اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا، کوئی اپنے لیے خاص دعا نہیں کروں گا۔ فرمایا اے میرے صحابی خوش ہو جا، اگر تو یہ عمل کر لے کہ اپنی پوری دعا میں مجھ پر درود بھیجنے لگ جائے تو سن لے اللہ کی طرف سے تیری ساری پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن یہ دنیا میں رہتے ہوئے تجھے کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجنا اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وعید بھی بیان فرمائی، من نسی صلاۃ علیہ، جس شخص کے سامنے میرا نام لیا گیا، یا آپ نے فرمایا جو شخص میرے پہ درود بھیجنا بھول گیا، خطیہ طریق الجنہ، وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا۔ آج ہم اس قدر اپنے معاملات میں مشغول ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی روٹین میں سے کوئی 10 سے 15 منٹ روزانہ کی بنیاد پر درود کے لیے نہیں نکالتے، شاید کہ ہم جمعے کی جمعے درود پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص میرے پہ درود بھیجنا بھول گیا وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا۔ دوسری روایت میں فرمایا اس شخص کے لیے تباہی ہو، جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص کے لیے تباہی ہو، وہ شخص نامراد ہو جس کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور وہ شخص درود نہ بھیجے۔ آپ نے اس بددعا پر آمین کہا۔ ہمیں پتہ لگا اس درود کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اس کی بہت فضیلت ہے، اور اگر نہ پڑھنے پر بہت زیادہ سخت انجام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ 5واں حق جو محمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ہے، جو ہمیں پورا کرنا ہے، آپ کی عزت، آپ کی ناموس کا دفاع کرنا ہے۔ ہماری محبت اس وقت تک مکمل نہیں جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عزت کا دفاع نہ کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جاتی ہے، کہیں صحابہ اکرام کی توہین کی جاتی ہے، کہیں ازواج امہات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں ان کی توہین کی جاتی ہے۔ بحیثیت مسلمان مجھے یہ آیت یاد رکھنی چاہیے، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر بحیثیت مسلمان مجھے اس بات پر دکھ نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جائے، اور مجھے اپنے عمل کے ذریعے ثابت نہیں کرتا میں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہوتی ہے، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو، صحابہ کی توہین ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، تو ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان مجھے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے کہ جس حد تک میرے اندر طاقت ہے، میرے اندر ہمت ہے، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت سے بچاؤں۔ آپ کے صحابہ کی توہین ہو میں اس سے بچ جاؤں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو شخص
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کو برا بلا کہے، آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر فرشتوں کی لعنت ہو، تمام انسانیت کی لعنت ہو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بہترین دوست تھے۔ اگر صحابہ کو نقصان پہنچایا جائے، ان کی توہین کی جائے، ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، ان سے نفرت کا اظہار کیا جائے، تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانا ہے۔ اس سے بچ جائیے، وگرنہ ہمارے اعمال اللہ رب العزت ضائع فرما دیں گے۔ اگلا عمل جو مجھے کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے آگاہی حاصل کرنی ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن آج ذرا اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیے، اس مسجد میں کوئی ایسا شخص جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کوئی مکمل کتاب پڑھی ہو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی، کوئی بڑی سے بڑی کتاب پڑھی ہو۔ انسان جس شخص سے محبت کرتا ہے، اس کی شخصیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت سے ناواقف ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اس قدر اعلیٰ معیار پر کتابیں موجود ہیں کہ انسان اگر پڑھنے لگے، انسان کا دل نہیں بڑھتا، انسان چاہتا ہے میں اور زیادہ پڑھوں، لیکن افسوس بحیثیت مسلمان ہم آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کی سیرت پر کوئی ایک کتاب بھی اپنی زندگی میں نہیں پڑھ سکے۔ ہمیں چاہیے، ربیع الاول کا پیغام ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک کتاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر پڑھیے، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہمارے لیے اور واضح ہو، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پہلے سے زیادہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آگاہی حاصل کرنے کے بعد آخری فرض میرے اور آپ کے اوپر یہ بنتا ہے کہ آپ سے محبت تو کریں، لیکن اس حد تک کریں جو اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی۔ نہ اس درجے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے لایا جائے، نہ اس درجے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غلو کی حد تک انسان محبت کرے، بلکہ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے لوگو، اے میرے صحابہ، میری شان میں غلو اس طرح نہ کرنا جس طرح کا غلو یہود و نصارہ نے کیا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے صرف اللہ کا بندہ ہی قرار دینا۔ جیسے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو آقا اللہ رب العزت کے برابر قرار دیا، میری شان میں ایسا غلو نہ کرنا، مجھے صرف اللہ کا بندہ شمار کرو، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ بلکہ صحیح بخاری میں روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، وہاں ایک بچی آپ کی شان میں گیت گا رہی ہے۔ وہ گیت پڑھتے پڑھتے یہ شعر پڑھنے لگی، فینا نبی یعلم ما فی غد، اے لوگو، ہمارے درمیان ایسے نبی موجود ہیں جو کل کی بات کو جانتے ہیں، جو غیب کا علم رکھتے ہیں، جو آنے والی بات کی خبر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً روک دیا، کہا بچی، جو بات کہی ہے یہ بات دوبارہ نہیں کہنی، اس بات کو چھوڑ دو، جو باقی اشعار پڑھے تھے اسی کو جاری رکھو۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں بھی آپ نے فرمایا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے لیے کسی نفع کا مالک نہیں، کسی نقصان کا مالک نہیں، بلکہ اگر میں علم غیب رکھتا ہوتا، میرے پاس علم غیب ہوتا، میں کل کی خبر جانتا ہوتا، میں اپنے لیے بلائی کو بہت زیادہ جمع کر لیتا، مجھے کبھی نقصان نہ پہنچتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں کسی کے لیے کیا اپنے لیے نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں، مجھے علم غیب نہیں ہے، پھر انسان یہ دعویٰ کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آپ کا یہ مقام آپ کے اس حد سے بلند کر دے، غلو کرتے ہوئے یہ بات کہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں رکھتے ہیں، آپ تو نفع نقصان کے مالک ہیں، انسان مدد کے لیے پکارے تو یا رسول اللہ مدد کہہ کے پکارے۔ یہ عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نہیں دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جن پر طرح طرح کی تکالیف آئی، آپ نے وہ خود ایک زہر والا کھانا کھا لیا جو ایک یہودیہ نے آپ کی دعوت دی۔ ایک صحابی نے وہ کھانا کھایا، وہ شہید ہو جاتے ہیں اس زہر کی وجہ سے۔ آپ نے اپنے آخری ایام میں فرمایا، اے عائشہ، اس زہر کا کھانا جو یہودیہ نے کھلایا تھا، اس زہر کا اثر میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ انسان اگر یہ تصور کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب تھا، تو ذرا سوچئے
کہ آپ کو یہ معلوم تھا اس کھانے کے اندر زہر ہے، پھر بھی آپ نے وہ کھانا کھا لیا؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ زہر والا کھانا ہے؟ ایک صحابی شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک لوگوں کی جماعت آئی، انہوں نے کہا ہمیں کچھ قراء کرام بھیجیے، کچھ علماء بھیجیے، ہماری مجلس میں، ہمارے علاقے میں دین کا کام کرنا ہے۔ آپ نے 70 قراء کی جماعت کو بھیجا، راستے میں 70 کے 70 شہید کر دیے جاتے ہیں۔ کیا معلوم تھا آپ کو؟ اگر انسان یہ عقیدہ رکھے کہ آپ کل کی خبر جانتے ہیں، آپ کو غیب کا علم ہے، تو نعوذ باللہ وہ 70 شہداء آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جان بوجھ کر کروائے۔ انسان کو یہ معمولی سی باتیں ہیں، لیکن اگر انسان اس کی گہرائی میں جائے تو انسان بہت آگے پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے کہا، کوئی بات ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا، کہنے لگا ما شاء اللہ و ما شئت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں، ہوتا وہی ہے۔ آپ نے غصے کا اظہار کیا، فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ کے برابر قرار دے دیا؟ اس طرح کہو ما شاء اللہ ثم ما شئت۔ اے آقا، جو اللہ چاہیں اور اس کے بعد جو آپ چاہیں وہی ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے لوگو، میں صرف ایک بشر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ایک بشر ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، بس فرق یہ ہے میرے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے، تمہارے اوپر وحی نازل نہیں کی جاتی۔ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میں بشر ہوں۔ آپ نے انسانی تقاضوں کو پورا کیا، جو فطرت کی چیزیں ہیں آپ نے ان کو پورا کیا، جو پتہ لگتا ہے کہ آپ ایک بشر تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہوئے انسان اگر یہ غلوف کرے کہ اللہ رب العزت کے نور میں سے آپ کو پیدا کیا گیا، تو یہ عقیدہ قرآن کریم کے بھی خلاف ہے، آپ کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ جب آپ نے خود فرما دیا میں ایک بشر ہوں، تو ہمیں